جاتی ہے، اب جیسے ہی وہ اونٹنی بیٹھی ہے سامان اتار دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اب انصار بھی آ رہے ہیں، اب مہاجرین بھی آ رہے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے آ رہے ہیں، مصطفیٰ سے لگاؤ رکھنے والے آ رہے ہیں، مصطفیٰ پر فدا ہونے والے آ رہے ہیں۔ اب انصار مدینہ نے دیکھا تو سب آپس میں ایک متفق علیہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے اخراجات بہت زیادہ ہے، مصطفیٰ کی آمدنی بہت قلیل ہے۔ اب انصار مدینہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو ہم ہدیہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ انصار مدینہ اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں، کوئی سونا لے کر کے آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کر کے آ رہا ہے، کوئی درہم و دینار لے کر کے آ رہا ہے، جسے جو حاصل ہوا ہے وہ اپنے گھروں سے لے کر کے آ رہا ہے۔ اب یہ انصار مدینہ ایک جگہ ہوتے ہیں اور یکجا اکٹھا کرنے کے بعد اس مال کو یکجا کرنے کے بعد اب اجتماعی شکل اختیار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف چل دیے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یہ غلام نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، اے آقا یہ ہدیہ لے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے، اگر رحمان ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے، اگر ایمان ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے، اگر شریعت ملی ہے تو آپ سے ملی ہے، اگر طریقت ملی ہے تو آپ سے ملی ہے، اگر معرفت ملی ہے تو آپ سے ملی ہے، اگر حقیقت ملی ہے تو یا رسول اللہ آپ سے ملی ہے۔ آقا یہ غلام مال لے کر کے آئے ہیں، ہدیہ لے کر کے آئے ہیں، اسے قبول کر لیجئے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں جبریل امی آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں نے جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، میں نے راہ مستقیم کا مسافر بنایا ہے، میں نے تمہیں معبودان باطل کے آگے سے اٹھا کر اے خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور میں نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرات اب یہ آیت مودت نازل ہوتی ہے، انصار و مہاجرین محبت رسول سے اپنے سینے کو سجا لیتے ہیں، اپنے سینوں کو معمور کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی جو دعوت و تبلیغ کا جو ایک آقا نے اپنا ایک جو ہے گرا تحفہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اس پر میرے آقا نے کوئی دولت یا سونا چاندی طلب نہیں کیا ہے، بلکہ محبت اہل بیت کو طلب کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانگا ہے، بلکہ جو رحمان کی مرضی ہوئی ہے، جو قرآن نے کہا ہے، میرے آقا وہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کی محبت کیوں طلب کر رہے ہیں، محبت اہل بیت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرات گرامی اس لیے کہ اگر محبت اہل بیت ہمارے سینوں میں ہوگی، اگر محبت اہل بیت ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگی تو انشاءاللہ ہم شریعت کے بھی تابعدار ہوں گے، ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے، ہم حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے، ہم بندوں کی بھی بھلائی کریں گے، ہم لوگوں کا بھی تعاون کریں گے۔ اس لیے کہ جو اہل بیت کا سچے دل سے ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی گمراہی کے راستے پر نہیں چلتا، اگر وہ چلتا ہے تو شریعت کے راستے پر چلتا ہے، اگر وہ چلتا ہے تو قرآن کے راستے پر چلتا ہے۔ حضرات اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ آیت محبت و مودت پیدا ہوئی تو حضرات گرامی صحابہ رسول نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتی کا
ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت و مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین وابنہما، یعنی تم علی سے محبت کرو، تم فاطمہ سے محبت کرو، تم امام حسن سے محبت کرو، تم امام حسین سے محبت کرو، وابنہما، اور تم ان کے بیٹوں سے بھی محبت کرو۔ تو پتہ چلا غوث اعظم حسین کے بیٹے ہیں، غریب نواز حسین کے بیٹے ہیں، صابر پاک میں حسین کے بیٹے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو حضرات یعنی نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو حدیث مصطفیٰ سے پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم سے محبت کرو، غریب نواز سے محبت کرو، محبوب الہی سے محبت کرو، صابر پاک سے محبت کرو، مخدوم سمرہ سے محبت کرو، صدر اللہ فاضل سے محبت کرو، مخدوم مولانا سے محبت کرو، یعنی نبی کے ہر بیٹے آل سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ وہ جواب ملتا ہے کہ جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی شفاعت حسین کی۔ تو حضرات اگر محبت حسین ہمارے سینوں میں ہوگی، ہمارے دلوں میں ہوگی، تو یہی محبت حسین ہم اور آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ پروردگار ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسین کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، اسے اس کس انداز سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضرات جتنا بڑا ایگزام ہوتا ہے اتنی ہی اس کی تیاری مشکل ترین ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی 10ویں کلاس کا امتحان دیتا ہے تو اس کی تیاری آسان ہے، اگر کوئی 12ویں کلاس کا امتحان دے رہا ہے تو اس کی تیاری اور مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی IAS کی تیاری کر رہا ہے تو اس میں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی IPS کی تیاری کرتا ہے تو اس میں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی نیٹ کی IT کی تیاری کرتا ہے، الغرض ڈگری جتنی زیادہ اعلیٰ پیمانے کی ہوگی اتنی ہی زیادہ محنتوں کو کرنا ہوگا، اتنی ہی زیادہ مشقتوں کو اٹھانا ہوگا، اتنا ہی زیادہ نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے آقا نے اپنے بیٹے حسین کی انداز سے تربیت کی ہے کہ ذرہ برابر کوئی خامی کا کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا ہے، ہر اینگل سے حسین کو پورا کر دیا ہے، ہر اینگل سے حسین کی سیرت کو معقول بنا دیا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میرے آقا مسجد نبوی شریف میں میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی آپ اپنے نانا جان کے پاس میں آ رہے ہیں، کپڑوں میں الجھتے ہیں اور فرش زمین پر گر جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے خطبے کو منقطع کیا اور خطبے کو منقطع کرنے کے بعد اپنے نواسے حسین کو اٹھایا اور اپنے صدر نبوت سے لگا لیا، اپنے سینہ اطہر سے لگا لیا، اور پھر بعد میں خطبے کو مکمل کیا، نماز جمعہ کو پڑھایا۔ بعد نماز جمعہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اے آقا ارشاد فرمائیے، آقا اس کا ازالہ فرمائیے کہ آپ نے خطبے کو منقطع کر دیا، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی آپ نے اسے بند کر دیا، مگر آپ نے آگے بڑھ کر کے نواز حسین کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ سنو، یعنی آج میرا بیٹا حسین گرا تو اسے میں نے اٹھا لیا ہے، کل میرے دین کو میرا بیٹا حسین اٹھا لے گا۔ حضرات تو اس انداز سے تربیت کی جا رہی ہے، بات تو بہت طویل ہو جائے گی، ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، مگر فضیلت حسین عظمت حسین بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو تخت امریت پر یزید پلید بیٹھتا ہے، کون سا عیب ایسا نہیں تھا جو اس کی ذات کے اندر سرایت نہیں کیے ہوئے تھا۔
شرابی وہ تھا، زانی وہ تھا، اور اس کی طبیعت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ نیکیوں میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، بلکہ بدکاریوں میں وہ ملوث رہتا، ہر وقت برائیوں میں وہ پھنسا رہتا تھا۔ اور حضرات یہی وجہ تھی جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس نے خطوط جاری کیے اور پورے عرب کے اندر اپنے خطوط کو اس نے بھیجا، مگر سب سے پہلے جو خط بھیجا تھا وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بھیجا تھا اور نام ست کر کے بھیجا تھا، یعنی حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ان 4 صحابہ کے نام ایسے تھے۔ یزید نے لکھا تھا مروان کو جو گورنر مدینہ تھا، یعنی ولید کو لکھا تھا جو کہ گورنر مدینہ تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی۔ اب جیسے ہی ولید کو اس نے خط لکھا ہے کہ اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے اور ان 4 لوگوں کو بلا کر کے بہت عجلت کے ساتھ میں میری بیعت لی جائے، اگر یہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو فبیہا، ورنہ ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے، یعنی کوئی اس میں جو ہے ان کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ خط آتا ہے گورنر مدینہ کے پاس، جیسے ہی ولید بن عقبہ کے پاس میں خط آیا تو اب وہ دیکھ کر کے لرز جاتا ہے۔ پہلے تو خبر دی گئی تھی کہ والد گرامی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اب میں ان کی جگہ پر تخت نشین ہو چکا ہوں۔ اب جب جیسے ہی ولید نے یہ خط کو پڑھا تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کی آتما تڑپنے لگتی ہے، آخر میں نواسہ رسول پر ظلم کیسے کروں گا، آخر میں نواسہ رسول پر زیادتی کے پہاڑ کیسے توڑوں گا۔ آخر ایک آدمی کو بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا بلانے کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جیسے ہی ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچے اس نے کہا تشریف رکھیے، امام حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کی تو ہمت و جرأت نے کام نہ کیا، وہ خط امام حسین کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا حسین آپ اس خط کو خود ہی پڑھ لیجئے۔ جب خط کو کھول کر کے پڑھا تو امیر معاویہ کے وصال کے تعلق سے خبر دی گئی تھی اور وصال کے تعلق سے بتایا گیا تھا، مگر اسی کے ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جیسے ہی یہ 4 لوگ آپ کے سامنے آئے اور نام ذات کر کے لکھا تھا کہ ان 4 سے میری بیعت زبردستی لی جائے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت تک اہل مدینہ کو یہ علم نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یزید شرابی ہے، کبابی ہے، وہ کون سے عیب ہیں جو اس کی ذات میں نہیں پائے جاتے، اور میں ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی عام ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا تھا دیا جا سکتا تھا، مگر یہ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، یہ حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ تو مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ تو شریعت کا ہاتھ تھا، یہ تو دین حق کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ کو کسی ناپاک ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس پر غور کر کے بتاؤں گا۔ اب جیسے ہی آپ 10 قدم گورنر ہاؤس سے نکلے ہیں تو حضرات وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ارے تو نے بڑا غنیمت موقع گوا دیا ہے، اب تو نے حسین کو چھوڑ دیا، کبھی ان پر تو قابو نہ پا سکے گا، حسین کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو فوراً واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں نادان تو جو ہے یعنی تو مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، کیا تو مجھے قتل کرائے گا؟ الغرض حضرات گرامی آپ نے اس پر ایک ڈانٹ لگائی ہے، پھر آپ وہاں سے پلٹ کے آئے ہیں، اپنے گھر میں آئے، آنے کے بعد کہا حضرت عباس سے کہ بھائی عباس تم بھی آ جاؤ، علی اکبر تم بھی آ جاؤ، زینب تم بھی آ جاؤ اور علی اصغر کو بھی ساتھ میں لے لو۔ حضرات سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اب یہ زمین مدینے کی ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، اب لگتا ہے ہم یہاں رہ نہیں پائیں گے، جو مصطفیٰ نے میری شہادت کی خبر دی تھی لگتا ہے وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرات سب کے پورے گھر والوں کو جمع کر لیا ہے اور جمع کرنے کے بعد حضرت زینب سے کہا تھا اے میری بہن زینب چلو نبی کی بارگاہ میں حاضری تو دے دیں۔ اللہ اللہ وہ مدینہ طیبہ کہ جہاں آدمی جانے کے لیے تڑپتا ہے، جہاں آدمی جاتا ہے آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ مختصر سا قافلہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی قربت پر گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے سلام کیا اور نبی کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کے مدینے کی سرزمین میرے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، آپ کی امت کے لوگ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہیں، اے
آقا بس آپ دعا کیجئے کہ جب میری نگاہوں کے سامنے علی اکبر تڑپ رہا ہو، جب میری نگاہوں کے سامنے علی اصغر جان توڑ رہا ہو، تو میری زبان پر کوئی لفظ شکوہ نہیں آئے اور میرے پائے سبات میں کوئی کمی یا خامی نہ آنے پائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین تو یہ عرض کر رہے تھے، تربت مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، اے بیٹا حسین جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ میں ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ میں ہیں، اور تمہاری ماں حضرت فاطمہ اور علی بھی تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ تربت مصطفیٰ سے آواز آتی ہے، یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرات نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، جیسے زمین پر زندہ تھے ویسے ہی زمین میں زندہ ہیں، جیسے زمین پر سنتے تھے ویسے ہی زمین میں سنتے ہیں، جیسے زمین پر دیکھتے تھے ویسے ہی زمین میں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، یعنی اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو ہم دیپ پور کی سرزمین پر یعنی اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرات کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر مدینے کا پیغمبر دیکھ رہا ہے، اس رسول کو پتا ہے کہ کوئی کون میری ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی کون میری ثنا کو سماعت کر رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت سے آواز آتی ہے۔ سرکار حضرت امام حسین یعنی سرکار کے روز اقدس پر حاضری دینے کے بعد اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں کہ چلو ماں کی تربت پر بھی حاضری دے لیں۔ اب یہ پھر مقدس قافلہ تربت فاطمہ پر جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے کہ والدین کی قبر پر جانا یا کسی مومن کی تربت پر جانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت امام حسین کی سنت ہے، حضرت امام عباس کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ وہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہاں سے جواب ملتا ہے۔ اب پھر آپ پلٹ کے گھر میں آتے ہیں، گھر میں آئے پورا رخت سفر تیار ہو چکا تھا۔ اب مدینے کے لوگ آرام و راحت کی نیند سو رہے تھے، مگر یہ نبی کا نواسا یعنی مدینے سے ہجرت کرنے کی تیاری میں مصروف تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے گاؤں دیپ پور سے اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حضرات 8 دن کے لیے مدینہ جاتا ہے، 15 دن کے لیے مدینہ جاتا ہے، 20 دن کے لیے مدینہ جاتا ہے، 25 دن کے لیے مدینہ جاتا ہے۔ مگر پوچھو ان حج کرنے والوں سے، پوچھو ان عمرہ کرنے والوں سے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو حجاز کرام بتاتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محلل اعلان کرتا ہے، گورنمنٹ کا آدمی اعلان کرتا ہے کہ فلا فلا جگہ کے لوگوں اور فلا فلا تاریخ میں آنے والوں تمہارا فرق مکمل ہو چکا ہے، تمہیں کل کو مدینے کو چھوڑنا ہے، کل کو تمہاری فلائٹ ہے۔ تو حجاز کرام کہتے ہیں کہ دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، اور ہر حاجی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ حاضری کا موقع دیا ہے، ایک مرتبہ اور بلا لیجئے گا۔ حجاز کرام فرماتے ہیں کہ جب بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، وہاں تک حاجی پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے تو صحیح، حاجی حج کرنے کے لیے گیا، مدینہ 8-10 دن یا 15 دن کے لیے گیا تو اتنی محبت اسے پیدا ہو گئی، مگر میرا حسین تو پیدا مدینے میں ہوا، میرے حسین کا بچپنا مدینے میں گزرا، میرے حسین کی جوانی مدینے میں گزری، میرے حسین کی عمر کے 56 سال مدینے میں گزرے، تو حسین کو کتنی محبت مدینے سے ہو گئی ہوگی، کتنا پیار اپنے نانا سے ہوگا، کتنی محبت اپنے نانا کے مدینے سے ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسین نے سب کچھ گوارا کیا ہے، مگر پرچم اسلام جھک جائے یہ حسین نے گوارا نہیں کیا۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہاں وہ ہجرت جو سرکار نے اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکے سے مدینے کو کی تھی، وہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج نبی کا نواسا مدینے سے مکے کو ہجرت کر رہا ہے۔ آخر دونوں ہجرتوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہجرتوں میں امتیاز کیا ہے؟ تو حضرات گرامی امتیاز یہ ہے کہ جب سرکار نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی تو اسلام پھیلانے کے لیے آج حسین مدینے سے مکے کو ہجرت کر رہے ہیں اسلام بچانے کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین آپ کے آبال و انصار مدینہ شریف سے آپ ہجرت کرتے ہیں، مکہ شریف میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد یعنی آپ 1-2 مہینہ تک رہے، اور 8 ذی الحجہ کو آپ نے وہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ، مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ شریف کو آپ وہاں سے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ اکابر صحابہ، اجلہ صحابہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حسین آپ کوفے کو مت جائیے، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ کبھی کسی کے ساتھ میں وفائی نہیں کرتے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کو بھی شہید کیا، آپ کے بھائی حسن کی شہادت میں بھی انہی کا ہاتھ تھا، اور یہ کمی آپ کے ساتھ میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مگر حسین کو تو وہ وعدہ یاد آ رہا تھا جو بچپنے میں امام حسین کی شہادت کی خبر مصطفیٰ جان رحمت نے یعنی مشتہر فرما دی تھی۔ الغرض آپ وہاں سے چلتے ہیں، اور 2 محرم الحرام کو آپ یعنی آپ نینوا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین نے علی اکبر سے کہا تھا، بیٹا اس جگہ کا پتہ کرو، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے، اسے نینوا کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اب کجاوے یہی لگا لو، اپنے خیموں کو یہی گاڑ دو، اپنی سواریوں کو یہی روک لو، اور اب یہی ہمیں قیام کرنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے میری شہادت کی خبر دی تھی، یعنی جس جگہ کے بعد تعلق سے کہا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو اس جگہ پر قتل کیا جائے گا، تو یہ وہی جگہ آ گئی ہے۔ اب حضرات گرامی خیمے کاٹ دی گئے ہیں، کجاووں کو اتار لیا گیا ہے، اونٹوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے آبان و انصار ہیں، یہاں تک کہ حر آتے ہیں جو کہ 1000 فوج کا دستہ لے کر کے آتے ہیں۔ اب جیسے ہی حر آیا، حر نے آپ کو اپنی حراست میں لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات چیت کی، آخرکار بات چیت ہوتی رہی۔ نماز ظہر کا وقت آیا، امام حسین نے فرمایا حر ذرا یہ بتا کہ نماز میری اقتدا میں ادا کرے گا یا اپنی نماز الگ پڑھے گا؟ اب حضرت حر جانتے تھے کہ جب امام براحت موجود ہے تو الگ نماز پڑھنے کا مطلب ہی اور معنی ہی نہیں ہے۔ الغرض آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین میں آپ کی اقتدا میں نماز ادا کروں گا۔ نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، نماز ظہر حضرت حر انہی کی اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بات طویل ہوتی رہی، بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام آ جاتی ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن سعد کو کوئی خبر نہیں ملی تھی، اس نے ابن سعد کو 4000 فوج کا دستہ لے کر کے بھیجا کہ جاؤ کوئی خبر نہیں لگی ہے، ابھی حر لوٹ کر کے نہیں آیا ہے، حسین کہاں تک پہنچے ہیں کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اب جب یہ 4000 فوج کا دستہ لے کر کے آیا، حضرات 7 محرم کو پہنچا، اور اس سے کہا گیا تھا کہ فیصلہ صرف 2 ہی باتوں میں ختم کرنا ہے، یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن سعد نے کہا حسین ہم مزید بات کرنا نہیں چاہتے، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا آپ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخرکار 7 محرم الحرام کو دانا بند کر دیا جاتا ہے، آپ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ بات بڑھتی رہی، یہ اللہ والے عبادت کرتے رہے۔ جب شب عاشورہ آتی ہے، اب پھر ابن سعد نے کہا حسین اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی، اب آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیجئے یا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین نے فرمایا تھا ہمیں تو 1 رات عبادت
عبادت کرنے کی مہلت اور دے دے. اب مہلت دے دی جاتی ہے. حضرت امام حسین اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں, اپنے عوان و انصار سے کہتے ہیں کہ اس رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرو اور ایک حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کرو. اب نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, آدھی رات کے بعد تلاوت قرآن بھی کی جا رہی ہے, ادھر شرابیں پی جا رہی تھی مگر ادھر اللہ کی عبادت کی جا رہی تھی. ادھر جو ہے بدکاریوں میں لوگ مصروف تھے مگر ادھر کلام اللہ کی تلاوت کی جا رہی تھی. الغرض جیسے ہی صبح ہوتی ہے ابن سعد نے پھر اعلان کیا, حسین اب سورت طلوع ہو چکا ہے, اب جو ہے تاخیر کی مزید گنجائش نہیں ہے. اب یا تو آپ یزید کی بیعت کیجئے یا آپ لڑنے بلنے کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت امام حسین علی اکبر سے کہتے ہیں, اے میرے بیٹے میرے لال ذرا جاؤ میدان کارزار کا جائزہ تو لو. اب حضرت علی اکبر جاتے ہیں, جانے کے بعد پورے میدان کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ایک دوشیزہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے مگر میدان سے کنکریوں کو چن رہی ہے, کنکریوں کو بین رہی ہے اور اپنے آنچل میں جمع کر رہی ہے. آئے حضرت امام حسین نے پوچھا, بیٹا بتاؤ تم کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں, ابا جان میں نے دیکھا کہ ایک خاتون چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں مگر وہ یعنی کنکریوں کو چن رہی ہے, وہ کنکریوں کو گن رہی ہے اور اٹھا کر کے اپنے آنچل میں رکھ رہی ہے. تو حضرات امام حسین نے فرمایا تھا, اے میرے بیٹے حسین وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں حضرت فاطمہ ہے جو میدان سے کنکریوں کو اٹھا رہی تھی. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا جام شہادت نوش کر کے جب وہ زمین پر آئے تو میرے بیٹے کو یہ کنکریاں نہ چبھنے پائے. اللہ اللہ, ہر ماں کو اپنے بیٹے کا درد و احساس ہوتا ہے. اب حضرات گرامی پھر ادھر سے اعلان کیا جاتا ہے, مقابلے کے لیے دعوت دی جاتی ہے مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, اے یزیدیوں ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی میری نماز کو چھوٹتے ہوئے دیکھا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا, کیا تم نے کبھی مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا, کیا تم نے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. پھر حضرت امام حسین نے فرمایا, کیا تم نے کبھی مجھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا, جب تم نے کبھی میری نماز کو بھی قضا نہیں دیکھا, جب کبھی بدکاری میں بھی مجھے نہیں دیکھا, جب تم نے کبھی مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو تم کیوں گلشن اسلام کو اجاڑنے کے چکر میں ہو؟ تم کیوں فاطمہ کی چادر تطہیر کو پھاڑنے کے چکر میں ہو؟ کیوں تم جناب زینب کے وقار کو مجروح کرنے کے چکر میں ہو؟ حضرت امام حسین اتمام حجت کے لیے عرض کر ہی رہے تھے اور ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ پھر ابن سعد نے کہا, حسین اب مزید اتمام حجت کی ضرورت نہیں, بہت کلام و گفتگو ہو چکا, اب یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے یا یزید کی بیعت کر لیجئے. حضرت مسلم ابن عوف جاتے ہیں, یہ حضرت امام حسین کے غلام ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, آقا ہم نے رات میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پسینے کی جگہ ہم اپنے لہو کو بہا دیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنی شمع کو بجھنے سے پہلے ہم اپنی جان کو پروانہ وار نثار کر دیں گے. حسین آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت مسلم ابن عوف آتے ہیں, حضرت امام حسین سے اجازت دیتے ہیں اور میدان کارزار میں نکل جاتے ہیں. جیسے ہی میدان کارزار میں پہنچے ہیں یزیدیوں سے تقابل شروع ہو جاتا ہے, یقین سے یزیدیوں سے تصادم شروع ہو جاتا ہے. آپ جدھر کو رک کر لیتے ہیں یعنی ان کی کاٹ کرتے چلے جاتے ہیں. گاجر اور مولی کی طرح سے یزیدیوں کو کاٹا جا رہا ہے. اس لیے یہ کسی اور شیر کی فوج کا سپاہی نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے شیر حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کی فوج کا سپاہی تھا. حضرت مسلم ابن عوف ہیں, لڑتے چلے جا رہے ہیں. یزیدیوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے, یزیدی پریشان ہو چکے ہیں اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے, ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ 3 دن سے یہ بھوکے اور پیاسے ہیں, اگر تم ایک ایک کر کے حملہ کرو گے تو تم انہیں نہیں مار سکو گے. چاروں طرف سے حملہ کرو. حملہ کیا جاتا ہے. اب حضرت مسلم ابن عوف جا کے یعنی زخم کاری آپ کو لگتا ہے, آپ زمین پر آتے ہیں. آپ نے اپنے آقا حسین کو آواز
آواز دی آقا حسین ادرکنی، آپ میری مدد کیجئے، آپ میری فریاد کو سنیے۔ حضرت امام حسین حضرت مسلم ابن اوجا کو اٹھا کر کے لاتے ہیں اور اپنے خیمے میں لا کر کے ان کی سر کو اپنے ران پر رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت مسلم ابن اوجا نے کہا تھا میرے آقا حسین میرا ایک دوست ہے ساتھی، اسے بلا دیجئے۔ اب اسے بلایا جاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن اوجا کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک تاکید کر رہا ہوں، تم میری دوستی کا جو ہے یعنی پالن کر رہا، تم میری دوستی کا وعدہ کیا ہوا ایفا کر رہا۔ حضرات اس نے کہا تھا آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ حضرت مسلم ابن اوجا نے کہا نہیں خلا تم نے سمجھا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں شہید ہو گیا ہوں ویسے ہی اسلام پر تم بھی شہید ہو جانا۔ حضرات اب حضرت امام حسین دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی دو انی لیے ہوئے ہے اور تلواریں لیے ہوئے ہے اور وہ میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے اور بچے کی عمر بمشکل 8-9 سال کی ہے۔ حضرت امام حسین نے آواز دی، اپنے اصحاب سے کہا کہ پکڑو اس بچے کو۔ تو فطرت نے آواز دی حسین آپ تو بچہ میدان کارزار میں جا رہا ہے تو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو، مگر جب تمہاری کل بچی سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آخرکار بچے کو پکڑا جاتا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے امام نے پوچھا تھا بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اسلام پر جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تم کس نے تمہیں سجا کر کے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے آمادہ کر کے بھیجا ہے۔ تو حضرات پھر امام حسین نے پوچھا تھا اے بیٹے ذرا یہ بتا دے کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے اور تو کس لیے جا رہا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا اے آقا حسین آپ کی گود میں جس کا مسلم ابن اوجا کا سر رکھا ہوا ہے میں اسی مسلم ابن اوجا کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ کی روح مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹے جب باپ دنیا میں نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کے دنیا میں کیا کرے گا؟ جلدی سے جا محمد اور آل محمد پر قربان ہو جا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الغرض حضرات بات تو بہت طویل ہے اور میرے بات آپ کو بہت ہی مدلل و مفصل و متحقق خطاب حضرت علامہ مفتی سرفراز حسین صاحب قبلہ منظری کا سماعت کرنا ہے۔ حضرت پوری شان خطابت اور علمی جلالت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹوں اس لیے کہ مجھے آپ کے چہروں پر بھی ترس آ رہا ہے، کیونکہ آپ جو ہے کچھ تو جو ہے مسرورن سن رہے ہیں اور کچھ جو ہے مجبورن سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے۔ جب دین کی بات آتی ہے نیند بھی آتی ہے، سستی بھی آتی ہے، تھکان بھی محسوس ہوتی ہے، اور دن بھر ڈھول بجاتے رہیں گے تو کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں، لہو و لعب میں لگے رہیں گے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال پروردگار کرم فرمانے والا ہے، ایک مرتبہ محبت سے بولیں یا حسین۔ تو حضرات اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ٹائم دیکھ لوں، جو میں نے وعدہ کیا تھا اتنا ٹائم تو میں پورا کروں گا، اور ایسا نہیں ہے کہ انشاءاللہ رات بہت طویل ہے، بارش بھی ڈل گئی ہے اور مفتی صاحب کا بھی جو ہے مدلل ہی بیان سننا ہے، 1-1.5 گھنٹے سے کم تو سننا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نہ بھی سنانا چاہیں گے تو زبردستی جو ہے انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے سماعت کریں گے، اس لیے کہ مجھے بھی 1 سال کے بعد نہیں بلکہ شاید 2 سال کے بعد جو ہے انہیں سننے کا موقع مل رہا ہے۔ زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت امام حسین میں آخری بات پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آبان انصار جو ہے شہید ہوتے رہے، جام شہادت نوش کرتے رہے۔ ابن سعد نے کہا ابھی تو ان کے دوست و احباب مارے جا رہے ہیں، ابھی تو ان کے ساتھ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، جب ان کے بچوں کو مارا جائے گا تو یہ یزید کی بیعت کریں گے۔ آخر حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت اور شہادت حضرت پیش کریں گے۔ میں بس آخری ایک شہادت پیش کرتا ہوں اور تھوڑا سا 2-4 منٹ مابعد کربلا پیش کر کے میں آپ سے جو ہے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی اب سب یعنی شہید ہو جاتے ہیں، صرف حضرت امام زین العابدین ہیں اور حضرت امام حسین ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین یعنی
شدت بخار سے آپ بے چین ہیں اور شدت بخار سے اور بخار کی تمازت سے آپ کا بدن یعنی جھلستا جا رہا ہے اور آپ جو ہے بڑے شدت بخار سے آپ پریشان ہیں، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کمزوری لاحق ہو چکی ہے اور کمزوری کا لاحقہ ہو چکا ہے۔ حضرات آپ بار بار بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان آپ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں کیوں جا سکتے ہیں؟ الغرض حضرت امام حسین نے کہا تھا اے میرے بیٹے ہے امام زین العابدین، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میری نسل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، میری نسل حسینی تو آپ ہی سے وابستہ ہے، تمہیں خاتمہ نہیں کرنا ہے، تمہیں میری نسل حسینی کو بھی باقی رکھنا ہے اور اپنی بہن سکینہ کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی پھوپھی حضرت زینب کی بھی حفاظت کرنا ہے اور ان سب کو تمہیں لے کر کے مدینہ جانا ہے۔ الغرض حضرت امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا لاؤ ذوالفقار حیدری دو، لاؤ چچا امیر حمزہ کا نیزہ دو، لاؤ حضرت علی کا پٹکا دو، یہ تمام ساز و سامان لایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین تیار ہو جاتے ہیں، آخرکار حضرت سکینہ نے یعنی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو اس جگہ جا رہے ہیں جہاں آج صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس پلٹ کر کے زندہ نہیں آیا ہے۔ حضرت امام حسین تیار ہو جاتے ہیں، حضرت شہربانوں کو سمجھاتے ہیں، حضرت زہرا جناب زینب سے کہتے ہیں، حضرت سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور انہیں تسلی و تشفی دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا امتحان تو ختم ہونے والا ہے مگر اب تمہارا امتحان مزید شروع ہونے والا ہے، تم صابروں کی اولاد ہے، تم صابر شاکروں کی اولاد ہو، کبھی تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آپ نے تاکید و وصیت کی اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور آپ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں مگر جب ایڑ لگائی تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے شیر کیا تو یزیدی لشکر و سپاہ سے بڑھ گیا ہے؟ کیا تو یزیدی تلواروں سے ڈر گیا ہے؟ تو کیا یزیدی بھالوں سے ڈر گیا ہے؟ کیا تو لشکر و سپاہ سے یزیدیوں کے ڈر گیا ہے؟ تو اس گھوڑے نے کیسا وفادار گھوڑا تھا حسین کا، اس سواری نے جواب دیا تھا میرے آقا حسین میں یزیدی لشکر و سپاہ سے نہیں ڈرا، میں ان کے تیر و خنجر سے نہیں ڈرا، میں ان کی تیر و تلوار سے نہیں ڈرا، بلکہ اے میرے آقا حسین میرے قدموں میں یعنی سکینہ نے اپنی باہوں سے زنجیریں ڈال دی ہیں، میں سکینہ کو کچل کر کے یزیدی نہیں بننا چاہتا، آپ اپنی بچی سکینہ کو ہٹائیے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا تو بچی سکینہ قدموں سے لگی ہوئی ہے اور ابا حسین کے نعرے بلند کر رہی ہے، اللہ اللہ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا اے میری بیٹی سکینہ تمہیں تو ابھی بہت زیادہ یعنی اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ کہا ابا جان جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں آپ کے سینے سے لگ کے سویا کرتی تھی مگر اب مجھے کون سلائے گا، اب مجھے لوریاں کون دے گا، اب مجھے تسلی اور تشفی کون دے گا؟ کہا تمہارا بھائی زین العابدین ہے، تمہاری پھوپھی حضرت زینب ہے، تمہاری ماں شہربانو ہے۔ آخرکار تسلی دینے کے بعد آپ پھر جو ہے لشکر یزید کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں اے یزیدیو سنو سنو، یعنی تم نے میرے ایک ایک آبان و انصار کو قتل کر دیا ہے، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، تم نے علی اصغر کے بچپنے کو بھی چھین لیا ہے، تم نے میرے بھائی عباس کے بازوؤں کو بھی قلم کر دیا ہے، تم نے میرے سب لوگوں کو مار ڈالا ہے، لیکن اے یزیدیو سنو سنو، اگر آج بھی تم اپنے گناہوں سے، اگر اپنے ظلموں سے، اگر اپنے کرتوتوں سے توبہ کر لو گے، اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں اپنے بیٹے علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں اپنے بھائی عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، مگر ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، کسی پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ یہ شان نبی ہے، یہ نبی کے گھرانے کی شان ہے کہ جو اتنی صحابت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں اپنوں کو نوازتے ہیں تو وہاں سے خالی غیر ہاتھ بھی جایا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مگر حضرات ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے کہا حسین اب کلام کرنے کا وقت نہیں ہے، تو حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چیلنج دیا گیا اور حضرات یعنی لڑنے کی دعوت دی گئی، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میمنہ پر حملہ کرتے
کرتے ہیں تو میمنہ کا آپ جو ہے صفایا کر دیتے ہیں، اگر آپ میسرہ پر حملہ کرتے ہیں تو میسرہ کا آپ صفایا کر دیتے ہیں، اگر آپ لشکر قلب پر حملہ کرتے ہیں تو لشکر قلب کا صفایا کر دیتے ہیں، جدھر کو آپ نکل جاتے ہیں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں، جدھر کو آپ کا گزر ہوتا ہے، جدھر کو آپ جاتے ہیں، جدھر کوئی علی کا شیر جاتا ہے گاجر اور مولی کی طرح سے یزیدی کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابن سعد پکار اٹھا تھا اگر خبردار خبردار یا اگر تم اس طریقے سے لڑو گے تو تم حسین کو قتل نہ کر سکو گے، ان پر کنٹرول قابض نہ ہو پاؤ گے، ان پر کنٹرول نہ کر سکو گے، سب یک بار کی جو ہے یعنی ایک ساتھ میں حملہ کرو تو ہر جہانی چہار جانب سے یعنی آپ پر حملہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ 72 زخم تو تیر و تلوار کے اور 82 زخم جو ہے یعنی نیزوں کے آپ کے جسم پر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ نبی کا نوازا حسین میدان کربلا میں ہے، یہ زمین کی طرف آتے ہیں، اپنے سر کو سستے میں رکھ دیتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف تربت مصطفیٰ کی طرف عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا، اگر یعنی نانا جان اگر پانی پر قدرت ہوتی تو پانی سے وضو کر لیتا، اگر مٹی پر قدرت ہوتی تو مٹی سے تیمم کر لیتا، مگر میں نے اپنے خون سے وضو کیا ہے، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار میرے سجدے کو قبول فرما لے۔ حضرات تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی لڑ رہے تھے، حضرات جس تلوار کو یعنی علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو پاس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، اس تلوار کو نماز نے روک دیا ہے۔ پتا کیا چل رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، مگر اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہو رہا ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ تم تو کھانا کھا کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے، تم تو پانی پی کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے، تم تو ایئر کنڈیشن مکانوں میں بھی رہ کر کے یعنی تم نماز نہیں پڑھتے، تم عیش و عشرت کے ساتھ میں رہ کر بھی اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہو۔ یہ طریقہ حسین نہیں ہے، کھانا ملے یا نہ ملے، زندگی رہے یا نہ رہے، مگر خدا کی عبادت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ الغرض جب تک حسین کا سر نہیں کٹا تھا، ابن سعد نے کہا حسین زندہ، خولی نے کہا حسین زندہ، اور شمر لڑی نے کہا حسین زندہ، حر نے کہا حسین زندہ، علی اکبر نے کہا حسین زندہ، علی اصغر نے کہا حسین زندہ، جناب زینب نے کہا حسین زندہ، حضرت سکینہ نے کہا حسین زندہ، میدان کربلا کے ایک ایک ذرے نے کہا حسین زندہ، چاند کی چاندنی نے کہا حسین زندہ، سورج کی روشنی نے کہا حسین زندہ، آبشار کے نغموں نے کہا کہ حسین زندہ، کہکشاں کی انجمن نے کہا کہ حسین زندہ، کلیوں کی چٹک نے کہا کہ حسین زندہ، پھولوں کی مہک نے کہا کہ حسین زندہ، آبشار کے نغموں نے کہا کہ حسین زندہ، جنت کی بہاروں نے کہا کہ حسین زندہ، قرآن جنت نے کہا کہ حسین زندہ، غلمان خلد نے کہا حسین زندہ، تو جب تک گردن کٹی رہی تھی پورے جہان نے کہا حسین زندہ، اور جب گردن کٹ گئی تو قرآن نے کہا حسین زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آخری بات پیش کرتا ہوں، میں آپ جو ہے سماعت کیجئے گا۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہزار پر مشتمل تھا یزیدیوں کا لشکر؟ 22,000۔ عام طور سے سبھی جانتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اس میں سے کٹ کتنے گئے تھے؟ تقریباً 450 یا 500 جو ہے یزیدی مارے گئے تھے، اور یہ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے۔ ایک روایت میں 82 آتا ہے، مگر حضرات گرامی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یعنی جب یہ کربلا سے یزیدی لشکر لوٹ کر کے گیا دمشق کو تو حضرات 21,500 تقریباً یہ لوٹ کر کے گئے تھے، مگر آج میڈیا کا دور ہے، آج جو دور ہے یعنی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے،
ہے، آج جو ہے ریسرچ کرنے کا دور ہے، آج تحقیق کرنے کا دور ہے۔ آپ یوٹیوب کے ذریعے یا آپ فیس بک کے ذریعے یا آپ گوگل کے ذریعے یا آپ کتب بینی کے ذریعے یا کسی بھی تحقیق کے ذریعے اگر آپ پتہ لگانا چاہیں کہ یزید کی آج قبر کہاں ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، نہ آپ کو یزید کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو ابن زیاد کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو ابن سعد کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو خولی کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ حضرات گرامی کسی اور یزیدی کی قبر کا پتہ چلے گا۔ یعنی آپ تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو نہ کسی کے